अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, सबसे अहम खबर अभी तक की ये है कि जो खान साहब हैं चेयरमैन पीटीआई जो थे, वो अब पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो रहे हैं और कोई दूसरा रुकन जो है वो उनकी जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ेगा। ये अभी की अहम अपडेट थी। और इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद खुसूसी अदालत ने साइफर केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी, जिसको सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। और ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी इस्लामाबाद पुलिस, आईबी और स्पेशल ब्रांच की मालूमात पर। जो रिपोर्ट पेश की गई उसके तहत ये फैसला लिया गया है कि अब साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही की जाएगी, और जिसके लिए पहले की तरह 5 फैमिली मेम्बरान जो हैं वो उनको इस समाअत में जो है वो अटेंड करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का जो इद्दत में निकाह का मामला था उसमें 2 गवाहान ने अपनी गवाही दे दी है। तीसरे ने अपना बयान जो है वो 2 दिसंबर को कलम बंद कराना है। इसके अलावा जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसमें मज़ीद क्या होने जा रहा है, क्या क्या डिसाइड हुआ है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे एक और निहायत अहम मौजू पर कि अफ़गानिस्तान ने टीटीपी पर ताकत के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है। क्या वजूहात बताई हैं और पाकिस्तान किन पॉइंट्स पर स्टैंड कर रहा है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमत पर के इस हवाले से क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं, क्या कोई अच्छी खबर है आवाम के लिए या कोई बुरी खबर, ये हम बुखारी साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी। कैसी हैं जुमा? मैं ठीक ठाक बुखारी साहब, आप कैसे हैं? जी देखिए, गुजारिश ये है कि आपने मुद्दा तो बयान कर दिया, हमने बात किसके ऊपर करनी है, लेकिन मज़ेदार सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है। 2 हिस्से हैं हमारे पहले सेगमेंट के। एक है कि खान साहब जो है वो पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ रहे हैं तो कौन लड़ेगा, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। लेटेस्ट ये है कि पीटीआई के स्पोक्स पर्सन ने सारे जितने दावे अब तक किए जा रहे थे उन सब की तरदीद करते हुए कहा है कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ है अभी, और ये फ़ैसला जो है चेयरमैन साहब खुद करेंगे। और दूसरी बात यह कि अगर किसी को चेयरमैन का इलेक्शन लड़ाना भी पड़ा तो वो मुख्तर अरसे के लिए होगा, जब उनकी तोशाखाना से जान छूट जाएगी तो वो दोबारा पार्टी के चेयरमैन बन जाएंगे। एक तो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ये है। दूसरा सेट वही है सादिक व अमीन। वो हम कोशिश करेंगे कि सादिक व अमीन से फासिक व फाजर तक का जो सफ़र है वो खान साहब ने कैसे तय किया है और क्या होने जा रहा है महात्मा साहब के साथ। तो पहले सेगमेंट कर लेते हैं पार्टी के इलेक्शन। जुमे को पार्टी के इलेक्शन कराने का उन्होंने ऐलान किया है पीटीआई ने, जो कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी हदायत के मुताबिक है कि अगर 20 दिन में आपने इलेक्शन ना कराए तो आप भूल जाएं कोई इलेक्शन आपको यानी इजाज़त होगी इलेक्शन कंटेस्ट करने की। उसके हवाले से पेशन गोइयाँ बहुत कुछ, कल भी हमने कुछ इसके ऊपर गुफ्तगू की थी, लेकिन आज तो बहुत ही तमाशा लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है। पहली बात तो आप ये तय कर लें कि ये खान साहब की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि जी वो कैंडिडेट नहीं है चेयरमैनशिप के, ये किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, इसलिए कि तोशाखाना के केस में मौसूफ नाअहल हो चुके हुए हैं, और नाअहल आदमी जब तक उसकी सज़ा ख़त्म ना हो जाए, अंडू ना हो जाए, पार्टी के इलेक्शन नहीं लड़ सकता, किसी किस्म की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता। आपको पता है ना नवाज शरीफ के मामले में क्या हुआ था कि उनसे पार्टी की सदारत छिनी, फिर उन्होंने कहा वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते वगैरह वगैरह। तो बुखारी साहब, लेकिन इस वक्त मैं जानने के लिए जो बेताब हूँ ना वो ये सवाल है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो कौन सा ऐसा बंदा होगा जिस पर एतमाद का इज़हार करेंगे और उसको चेयरमैन बना देंगे। आपने मुझे बस वो एक बात वो मैं मुकम्मल कर लूँ उस हवाले से, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें वो आपको पता है ज़िद्दी आदमी है ना, वो कहते हैं मैं चेयरमैन हूँ, कर लो जो करना है, तो फिर उनका जो पार्टी का इलेक्शन का प्रोसेस है वो सारे का सारा मशकूक हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर देगा, इसलिए वो कैंडिडेट नहीं है। एक तो ये बात समझ लें आप, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसके बाद आगे जी नॉमिनेशन है धड़ाधड़, कोई कह रहा है शेर अफजल मरवत बन रहा है, कोई कह रहा है जी बैरिस्टर अली गौहर बन रहा है, और कुछ इसमें ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो अभी तक सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन एक स्टेक होल्डर है शुएब शाहीन साहब। उन्होंने ये बयान तो जारी कर दिया है कि जो कुछ शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं ये हक़ाइक़ से बहुत दूर है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। ठीक हो गया जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो वकला हैं हज़रत साहब के, महात्मा साहब के, वो लड़ पड़े आपस में। ज़ाहिर है, देखें ना, शेर अफजल मरवत साहब की और शेर अफजल मरवत कह रहा हूँ मैं, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की तो लड़ाई बाकायदा पब्लिक में हो चुकी हुई है ना। एक ने कहा ये गद्दार है, दूसरे ने कहा इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है।
تو یہ سارا منظرنامہ جو ہے یہ ہمارے سامنے کھل کے اب آ رہا ہے. ابھی جو لیٹسٹ میں سن کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جی جو پارٹی کے اسپوکس لیکن پرسن ہیں. بخاری صاحب ایک اپڈیٹ آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج ہے اس سے یہ کہا گیا ہے کہ جو سینئر رہنما جو شیر افضل مروت ہیں وہ جو بھی بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے 10 جی یہی تو میں نے کہا نا کہ اس کی تردید ہو چکی ہے. میں پوری تردید آپ کو سنانے والا تھا کہ جو اسپوکس پرسن نے باقاعدہ یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو بھی اسپیکولیشن اس حوالے سے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں. کوئی کسی کو نامینیٹ نہیں کیا گیا ہے, یہ الٹیمیٹلی فیصلہ چیئرمین صاحب خود کریں گے. ٹھیک ہو گیا. سو یو گو بیک ٹو اسکوائر ون کہ صورتحال وہی کی وہی ہے جو پہلے کھڑی تھی. اب ان کے پاس ٹائم کم ہے, 20 دن کے اندر اندر انہوں نے انتخاب کرا کے الیکشن کمیشن کو انفارم کرنا ہے کہ یہ ہے وہ پارٹی کے الیکشن. اگر اس میں رتی بھر بھی کہیں کوئی فلا ہوا یا کہیں جھول ہوا تو سمجھیں کہ پارٹی اس الیکشن میں لڑنے کی نااہل قرار دے دی جائے گی. تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ کیا اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ ود ان پارٹی یہ کچھ ایسا ہوا ہے یا پھر بھی الزامات کی بارش ہو؟ دیکھیے اس قسم کا کنفیوژن جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے اس سے پارٹی کے لوگ فردر کنفیوز ہوتے ہیں. یہ لاوارثگی کی ایک کیفیت ہے کہ کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں, کہ کس کی بات مانیں. شیر افضل ٹھیک کہہ رہا ہے, شعیب شاہین ٹھیک کہہ رہا ہے, پارٹی اسپوکس پرسن ٹھیک کہہ رہا ہے, بیرسٹر علی گوہر ٹھیک کہہ رہا ہے, کون سچ بول رہا ہے؟ جب ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ ڈائریکٹ ایکسیس تو چیئرمین تک ہے نہیں, تو پھر وہ کنفیوز ہو کے وہ بکھر جائیں گے. یہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس لیے اس وقت ان کے پاس یہ چانس موجود نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے اس طرح سے کھیلے. The party has to take a position and decide it once and for all. یعنی پارٹی ایٹ رسک ہے اس وقت. کریکٹ. اس لیے کہ کیا چیئرمین صاحب کسی کو نامینیٹ خود کریں گے؟ Who is that going to be? یہ وکلا جو ہے نا جی, وکلا کی جو لاٹ ہے یہ تازے انٹرنٹس ہیں پارٹی کی پالیٹکس میں. پارٹی کی پالیٹکس میں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے کہ لیڈرشپ اکثر یا جیل میں یا مفرور ہے یا دوسری پارٹیوں میں چلی گئی ہوئی ہے, تو پارٹی تو ایز سچ پہلے ہی قسم پرسی کی حالت میں ہے. اوپر سے پلس دس کنفیوژن, دیٹ مینس دا پارٹی ول بی مور کنفیوزڈ, اور اس کے جو ووٹرز جو اس کے سپورٹرز ہیں چاہے جتنا مرضی آپ کہہ لیں ان کو کہ وہ پرسنالٹی کلٹ کے کراؤڈ ہے, وہ ان کی مقبولیت جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, لیکن ایسے حالات پہ پارٹی کنفیوز. لیکن ابھی تو مزید ڈویژن کا شکار نظر آ رہی ہے. کریکٹ. یہ آپ نے کہا ٹھیک ہے, چونکہ وقت کم ہے تو دوسرا حصہ اگر آپ کہیں اس کا تو وہ بھی لے لیں. وہ ہے جناب کورٹس کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, خاص طور سے خان صاحب کو, یہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ اب یہ وہ عدالتیں نہیں ہیں, نہ بندیالوی, نہ کھوسوی, نہ گلزاری اینڈ وغیرہ وغیرہ. اب عدالت جو ہے اٹ مینز بزنس. لہٰذا جس سپریم کورٹ نے ان کو صادق و امین قرار دیا تھا وہاں اب یہ معاملہ پیش ہونے والا ہے, وہاں نہیں تو اس سے پہلے نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا اسپیشل ٹریبیونل میں, جہاں جہاں بھی ان کے معاملہ جات جا رہے ہیں یا ٹرائی ہو رہے ہیں, اب فیصلے ہوں گے میرٹس پر. اور میرٹس پر فیصلوں کی صورت میں صورتحال بہت پتلی ہے. مثال کے طور پر جو عدت میں نکاح والا معاملہ ہے, دیکھیے دو گواہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک جو نکاح کا گواہ ہے, دوسرا جس نے نکاح پڑھوایا ہے, تیسرا جس کا ذکر کیا ہے انہوں نے اپنے مانیکا صاحب نے, جو لطیف ہے, جس کا بیان آپ نے کہا ہے کہ 2 دسمبر کو جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا. سو جب اتنی سالڈ گواہی ہو, جو ریکارڈ پر گواہ ہیں, یعنی مفتی سعید کے بھی دستخط ہیں نکاح نامے پر اور اون چودھری کے بھی دستخط ہیں, تو پھر جائیں گے کہاں؟ وہ جائیں تو جائیں کہاں والی کیفیت نہیں ہے. طے ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا, اور اس کے بعد اگر اپیل میں وہ جاتے ہیں تو سپیریئر کورٹس اس کو اپ ہولڈ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو بخاری صاحب یہ تو ریلیجس معاملہ ایک طرح سے, دیکھیے یہ ریلیجس معاملہ اسی لیے زیادہ سینسٹیو ہے, اسی لیے زیادہ سینسٹیو ہے کیونکہ صادق اور امین مذہبی بنیادوں پر قرار نہیں دیا گیا تھا. وہ تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے یا اس وقت کے جس نے بھی یہ سہولت کاری کی تھی وہ تھا اپنی ومز پر, اپنی خواہشات پر. یہ ایک کیس ہے جس کا مذہب سے گہرا تعلق ہے. اسلام میں شادی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے, اس کے ifs اینڈ بٹس بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے, اس سے ایسے لگتا ہے کہ معاملہ کو گڑبڑ ہو رہا ہے. اچھا, تو نااہلی الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک طرف, 3 سال کی سزا ٹرائل کورٹ سے ایک طرف, اور اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے تو خان صاحب میرے خیال سے مہاتما از ان ڈیپ ٹربل یا ان ڈیپ واٹرز.
ٹھیک، ذرا میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جو خصوصی عدالت ہے اس نے تو فیصلہ کر دیا ہے، تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، یہ بھی کہہ دیا ہے جج صاحب نے کہ میں کسی نوٹیفیکیشن کا پابند نہیں ہوں، لیکن جو فیصلہ آیا تھا وہ آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. تو کیا جو خصوصی عدالتیں ہیں، ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتا دیں کہ کیا خصوصی عدالت کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کو نگیٹ کرتے ہیں؟ بالکل صحیح سوال ہے، آپ نے صحیح پوچھا، اور میرے خیال سے جو لوگ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. عدالت نے آج یہ کہا ہے کہ مجھے سیکیورٹی ایجنسیز نے رپورٹس دی ہیں کہ مہاتما صاحب کو باہر لے جانے کا بہت بڑا رسک ہے، اور انہوں نے 7 مثالیں کوٹ کی ہیں کہ پہلے جب جوڈیشل کمپلیکس میں گئے تھے تو کیا ہلڑ بازی، کیا طوفان بدتمیزی مچا تھا، یاد ہے نا آپ کو. تو انہوں نے کہا میں نے اس پر ریلائی کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں کہ یہ جو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. یعنی نگیٹ نہیں کیا گیا. اوپن ٹرائل کا کیا مطلب ہے؟ اس کے قریبی عزیز و اقارب ہوں، اس کی ساری لیگل ٹیم ہو. انہوں نے کہا کہ ہم اجازت دیں گے. تو پہلے بھی یہی ہو رہا تھا. لیکن نہیں، پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آپ نام دیتے تھے کہ کون سا وکیل لڑے گا، آپ اسی طرح سے گھر والوں کے نام دیتے تھے، لمیٹڈ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اوپن ٹرائل ان جیل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہاں جلسہ عام کی اجازت ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جیل میں آپ نے اگر کسی قیدی سے ملنا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے. آپ کورٹ سے پہلے اجازت لیتے ہیں، پھر اس کی روبکار بن کے جاتی ہے، پھر جیل سپرڈنٹ اس کو اوکے کرتا ہے، تب کہیں ملاقات ہوتی ہے. پورا ایک لمبا پروسیس. تو ایک لمبا پروسیس ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور ٹو سم اٹ اپ، کہ دائرہ جو ہے خود اپنے اعمال کی وجہ سے خان صاحب کے گرد تنگ ہو رہا ہے. اس میں آپ کسی کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں دے سکتے، کریڈٹ نہیں دے سکتے، نہ یہ نون لیگ نے کیا ہے نہ یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. تو کیا خان صاحب یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ایک ٹائم پہ جو گڑا انہوں نے کسی کے لیے کھودا تھا آج اسی میں گر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ ضدی آدمی ہے، شاید وہ اپنے منہ سے یہ ماننے تو نہ، لیکن ان کے ارد گرد کے لوگ اور خود اپنے دل میں وہ یقینی طور پہ، اور بعض اوقات بعض حلقوں کی طرف سے کہا بھی گیا ہے، مکافات عمل کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ جو گڑا آپ کسی کے لیے کھود رہے ہیں اس میں خود گرنا ہے. تو کوئی دوسرا تو پتہ نہیں اس میں گرا ہے کہ نہیں گرا ہے، گر کے نکل آیا ہے. آپ کا گڑا ذرا تھوڑا ڈیپر ہے، وہاں سے نکلنا مشکل ہوگا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہوگا اس سارے معاملے سے؟ نہیں، وہ سبق سے ضدی آدمی کب سبق سیکھتا ہے؟ انہوں نے بالکل کوئی سبق نہیں سیکھا ہے. ان کی تناہت اور ان کی جو یعنی ایروگنس ہے وہ اسی طرح ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تفتیشی ٹیم نے کیا کہا ہے جو جیل میں جا کے ان سے تفتیش کرنے گئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ متکبرانہ ان کا رویہ ہے گفتگو کرنے کا. تو وہ ابھی آسمان سے زمین پر آئے نہیں ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ جو مجھے صورتحال دکھائی دیتی ہے، آنا تو سیاں جی پڑے گا. تو یہ بات بالکل طے ہے کہ کورٹس اگر میرٹس پر فیصلہ کریں گی تو خان صاحب لمبے عرصے تک جیل میں ہیں. جی ٹھیک. تو یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کو کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اصل میں کون سا کیس ایسا ہے کہ جو ان کے لیے، کیونکہ اس وقت تو بہت سارے کیسز ہیں، ابھی یہ 2 کیسز کا تو ابھی آج ہی ہم نے ذکر کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 2 کے اگر لیں تو سائفر کیس کا تو کہا جا رہا ہے، تو یہ جو دوسرا کیس ہے یہ کس حد تک خان صاحب کے لیے خطرناک ثابت ہو؟ ان کے گرد کوئی 4 5 6 ایسے کیسز ہیں جس میں سے آسانی سے عہدہ برا ہوتے دکھائی نہیں دیتے مجھے. وہ سب سے پہلے فارن فنڈنگ. آپ نے دیکھا عدالت کی آبزرویشن کیا تھی؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو 5 سوال ہیں ان کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. ان کا جواب ان کے وکیل کے پاس نہیں تھا تو ان کے پاس کیا ہوگا؟ وکیل تو جوابات گھڑ کے جاتے ہیں نا، لے کے جاتے ہیں دیکھ کے کتابوں کو بنا کے. انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، ان کے پاس بھی کوئی. وہ سوال بڑے خوفناک ہیں. تو وہ کیس بھی بہت خوفناک ہے. اگر آپ اسرائیل سے پیسے لیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں، اب اگر آپ ہندوستان سے پیسے لیں گے تو اس کو آپ کیسے چندہ بنائیں گے؟ تو اینی وے، ایک تو اس کو، دوسرا ٹیرین کیس، یعنی اسلامی اعتبار سے وہ بہت سنگین کیس ہے. یہ جو ٹیرین والا کیس ہے یہ تو 2018 میں بھی ان کے گلے کا توق بنتے رہ گیا ہے. کریکٹ. یہی تھا حال فارن فنڈنگ کا بھی، اس کو بھی 8 سال ہو گئے. لیکن اس وقت کی سیاسی پارٹیوں نے اس کو اٹھایا نہیں تھا، لیکن اب اس کو دیکھیں اٹھایا جا اس رہا ہے. وقت تک یہ نارمز تھے کہ لوگ ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے پروگرام میں یہ کہا تھا جب انہوں نے دولہا بنا کے قطری شہزادے کو مریم نواز کے ساتھ بٹھایا تھا تو میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے وارننگ دی تھی کہ اب یہ بات آپ کے گھروں تک جائے گی، اور وہ گئی. ٹھیک ہے. اس وقت تک کسی نے کبھی ٹیرین کا ذکر بھی نہیں کیا تھا کسی آفیشیل لیول کے اوپر. اس کے بعد کیس بنا ان کے اوپر، اور وہ بھی گلا. اس کے بعد توشہ خانہ کیس نوعیت کے اعتبار سے وہ بھی سنگین ہے. اس کے بعد 9th میں، اس سے پہلے سائفر. اب یہ نکاح تو جو میں نے شروع میں کہا تھا جائیں تو جائیں کہاں.
کس کس سے بچیں گے؟ اور اب وہاں پر سہولت کاری والی عدالتیں نہیں ہیں. ٹھیک. ناظرین، افغانستان کی طرف سے ایک ریاکشن سامنے آیا ہے. ٹی ٹی پی پر طاقت کے استعمال سے انکار کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان متبادل طریقے اپنائے، اور جن دو وجوہات کو بتایا گیا ہے کہ ان دو وجوہات پر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو افغانستان میں امریکہ کی زیر قیادت جو مہم چلی اس میں جو طالبان ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ لڑے، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ یہ افغان روایت کے خلاف ہے. بخاری صاحب، سب سے پہلے تو اس ٹاپک کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہاں، وہ میں آپ نا وہ کیا کہتے ہیں جو آدمی کے چہرے پڑھ لیتی ہیں، یقیناً میں نے کچھ کہنا تھا. وہ یہ ہے کہ جی جہاں اور بہت کچھ ہو رہا ہے جس کا ہم حوالہ دے رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہ عدالتیں اب اپنے میرٹس پہ کام کریں گی. پہلی دفعہ ہم نے سپریم کورٹ کے پریمیسز میں یہ بازگشت سنی کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ججز جنہوں نے مارشل لاء کا جواز پیدا کیا تھا یا مارشل لاء کو انڈیمنٹی دی تھی یا مارشل لاء کو جسٹیفائی کیا تھا، ان کی تصویریں سپریم کورٹ میں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ واہ قاضی فائز عیسیٰ واہ! یہ جملہ ہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ فضا بدل رہی ہے. بس یہ میں نے عرض کرنا تھا. اب آجائیں آپ کے سوال کی طرف. جی ٹی ٹی پی کا. جی بخاری صاحب، جو نگران وزیر اعظم ہے وہ تو بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کرے گا، اور یہ دہشت گرد کون ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انہوں نے ساتھ میں ایگزامپل بھی دی اور ساتھ میں ایک ڈیٹا افغانستان حکومت کے ساتھ شیئر بھی کیا کہ جو جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے 60% دہشت گردی کی جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ جو خودکش حملے ہیں ان میں 500% اضافہ ہوا ہے. اور یہ ہوا میں بات نہیں کی، یہ گراؤنڈ ریئلٹی اور پوری ایک رپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. تو پھر اس طرح کا جو رد عمل آیا ہے ابھی افغانستان کی طرف سے، تو کیا کہیں گے اس پہ کہ کیا یہ ٹھیک رد عمل ہے؟ میرے خیال سے اس رد عمل کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ وہ حالات، وہ تاریخی حوالے جو ہیں وہ شیئر کریں جس کے بعد اس صورتحال تک پہنچا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کابل حکومت تسلسل کے ساتھ یہ کہتی رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان کے اپنے لوگ ہیں. بھائی صاحب آئیے، ان سے بات چیت کیجیے اور ان کو لے جائیے. یہ کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے خلاف ہم ایکشن نہیں لیں گے. اور وہ کیوں نہیں لیں گے؟ وہ دو وجوہات ابھی آپ بتا کے بیٹھی ہوئی ہیں. اب آ جائیں آگے. ہمارے عسکری اداروں نے ماضی میں کوشش کی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا سیٹل ہو جائے. تو آپ کو میں یاد دہانی کراؤں گا کہ ایک طویل عرصے تک کابل کے اندر مذاکرات ہوتے رہے. اگر آپ کو میں اور مزید حوالہ دوں تو ہمارے جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، نام تو ان کا اب لینا کو بہت زیادہ وہ نہیں ہے، وہ وہاں گئے جس دن کابل کی گورنمنٹ انسٹال ہوئی ہے. وہ کافی کی کپ والی جو تصویر آپ کو یاد ہے، چائے کی پیالی کی جو تصویر تھی، تو ہم نے کوشش بہت کی کہ ٹی ٹی پی کا قصیہ جو ہے وہ کسی طرح سے کسی کروٹ یہ اونٹ بیٹھ جائے، اور ہم نے اس کے نتیجے میں کچھ اقدامات کیے. مثال کے طور پر 200 کے قریب بندے لا کے ہم نے سوات میں آباد کیے. ہماری اس وقت کی حکومت نے پریزیڈنشل جو پارڈن کی ڈکری ہوتی ہے اس کے تحت 400 سے زیادہ لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا جو باقاعدہ سزا بھگت رہے تھے مقدمات میں. اس کے بعد ہم نے کہا ہم تو ان کے دفتر کھولیں گے یہاں. تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ایک بڑی سیریس کوشش کی گئی لیکن کوئی نتیجہ خاطر خواہ نہیں نکلا. لیکن بخاری صاحب وہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ اسلحے کے ساتھ نہیں آئیں گے. میں عرض کروں آپ سے نا، اسلحے کے ساتھ آئے. 2 شرائط تھی. ایک یہ کہ آپ یہ اعلان کریں کہ آپ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ اسلحہ لے کے نہیں آئیں گے. انہوں نے یہ گارنٹی ضرور دی تھی کہ جی ہم اسلحہ تو ہماری چونکہ روایت میں کا حصہ ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے، لیکن ہم ایسی کوئی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن ثبوت موجود ہے کہ وہ اس قسم کی کارروائیاں کرنے سے باز نہیں رہے، چاہے وہ دہشت گردی کے واقعات تھے، چاہے وہ اسمگلنگ تھی، چاہے وہ بھتہ تھا، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بعد بہت بڑا ریئیکشن بھی آیا احتجاج کی صورت میں. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کامیاب ہو تو پاکستان میں امن ضروری ہے. اگر پاکستان میں امن ضروری ہے تو اس کے لیے دہشت گرد جو ہیں ان کا صفایا کرنا ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ جو چینیوں کے خلاف جو چینی انجینئرز تھے، جو چینی لوگ گوادر میں کام کر رہے ہیں، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی، ان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئی.
وہ تو الگ بات ہے کہ ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے کبھی سے راہ پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی ہم اس کو CI پہ ڈال دیتے ہیں, جو بھی اس کے پیچھے ہے, لیکن استعمال تو یہی لوگ ہوئے نا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان کی کہ اگر افغانستان میں امن ہے تو پاکستان میں امن ہے. یہ کوئی کسی حکومت کا نہیں تعلق اس سے, ایک کنسسٹنٹ فارن آفس کی پالیسی ہے, ہماری اسٹیٹ کی پالیسی ہے کہ ہمارا امن جو ہے وہ افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے. تو بخاری صاحب یہ افغان حکومت کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کیونکہ کل بھی آپریشن ہوا, کل ایک دہشت گرد جو جس نے فورسز پہ حملہ کیا, پھر آج بھی وہاں پر آپریشن ہوا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغان حکومت کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ ایگزیکٹلی میں یہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر رہا تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا 1996 میں جب مجاہدین کی حکومت بنی تو پاکستان واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز ٹو ریکگنائز اٹ. اس وقت بھی اس کے بیک آف مائنڈ جو ہے ہمارے پالیسی سازوں کے یہی تھا کہ اگر افغانستان پرامن ہو جائے گا تو ہم بھی پرامن, ہمارا بھی ملک جو ہے وہ امن ہوگا. لیکن ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ یہ آج جو حکومت وہاں قائم ہوئی ہے, یہ ہوئی ہے دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں. جی کانکر اپنی جگہ, لیکن جو الٹیمیٹ فیصلے ہوئے کہ یہ حکومت کو اجازت دی جائے کہ انصار ہو جائے, اس کا کس نے انیشیٹو لیا تھا؟ پاکستان نے. کس نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کی لیڈرشپ جو ہے اس کا ان مذاکرات کا حصہ ہونا ضروری ہے؟ ہم نے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان ساری کوششوں کا ہمیں کیا ملا؟ آج بھی کیا صورتحال ہے؟ آج بھی یہ ہے کہ ہم نے کبھی افغانستان کے کسی انیشیٹو کی, کسی ایسے اقدام کی جس کا تعلق افغانستان میں امن سے ہو, کبھی مخالفت نہیں کی. ایک وقت میں یہ تاثر بھی دیا گیا کہ ہندوستان جو ہے اس کو پذیرائی مل رہی ہے افغانستان میں. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان افغان بارڈر کے ساتھ 18 ہندوستانی بھارتی سفارت خانے کھل گئے تھے, وہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے. وہ کس کے لیے کھلے تھے؟ وہ بیسیکلی جتنے بھی اینٹی پاکستان لوگ تھے ان کی ٹریننگ کے لیے باقاعدہ ٹریننگ سینٹرز تھے. وہ اجیت ڈوبل صاحب جو ہیں, جو سی پیک کو تباہ کرنے کا ایک باقاعدہ ادارہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کا $1 بلین سالانہ جس کا بجٹ ہے, ان کی کوششوں کا نتیجہ کلبھوشن صاحب آج بھی ہماری قید میں ہیں جو کہ ایکٹیو سروس کے بندے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک کی تباہی تو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے, چاہے اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے, کیونکہ وہ ہمارے لیے گولڈ مائن ہے, وہ ہمارے لیے وسل بلوور ہے, وہ ہمارے لیے گیم چینجر ہے. لیکن اس کے لیے تو وہاں پر امن ہونا ضروری ہے, تو امن کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے وہ اسی طرح ممکن ہوگا کہ ایسے عناصر جو اس امن کو تباہ کرنے کے درپے ہیں یا کسی کے کہنے پر وہاں کے امن کو برباد کر رہے ہیں, ان کا کلا کما کرنا ہوگا. دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی ذی شعور شخص پاکستانی شہری کو کلا کما کی بات نہیں کر سکتا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپریشنز ہی واحد حل ہیں؟ دیکھیں 2 آپریشن ہو چکے ہیں ایسے ہی عناصر کے کلا کما کرنے کے لیے, دونوں کامیاب تھے. ایک طویل عرصے تک امن رہا, آپ کے سامنے ہے. اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جو مرکز کے لیول پر اور پروونشل لیول کے اوپر, جس کے اوپر عمل ہونا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیاستدانوں کو ملک کی سلامتی اور ملک کے امن کا اتنا احساس نہیں رہتا. انہیں یہ احساس ضرور رہتا ہے کہ ہمارے جو سپورٹر ہیں ان کے کتنے کام ہوئے اور ہم نے خود کتنا اپنے آپ کو مالی اعتبار سے. لیکن جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ ایکشنز لیے جاتے ہیں. Therefore ہمیں اب ٹھک 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 فیصلے کرنے ہیں. Will we allow them to continue? Answer is no. How to go about it? Just to catch them from the necks and either shunt them out or eliminate that. That is the only solution. کیوں؟ بیکاز مذاکرات پر وہ آتے نہیں ہیں. مذاکرات ایک دفعہ تو اسٹیٹ لیول پر شروع ہوئے تھے جو کابل میں جاری رہے, ناکام ہو گئے. دوسری طرف KPK کی گورنمنٹ نے, بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں ان کی سرکردگی میں ان مذاکرات کو جاری رکھا, نتیجہ 0. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کا یہ نہیں کہ ہم نے آپشن استعمال نہیں کیا ہے, ہم نے آپشن استعمال کیا لیکن نتیجہ 0 ہے. تو پھر آپ کے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے کہ آپ اپنے بارڈر کو اسٹرینتھن کریں, اللیگل انٹرنٹس جو ہیں ان کو روکیں اور وہیں پر ان کا کلا کما کریں. ونس یو الاؤ دیم ٹو پینیٹریٹ ان سائڈ, پھر ان کا قابو آنا مشکل ہے, اس لیے کہ جو پرانے دہشت گرد سلیپر سیلز ہیں یہاں پر وہ ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں. تو یہ عمل جو ہے اسے جاری رہنا چاہیے, ایکشن پلان کو دوبارہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے تاکہ اور اس کے اجلاس بھی کال کر لینے چاہیے. کریکٹ, دیٹس اٹ, دیٹس دا اونلی سولوشن. ادروائز
we will बुखारी always साहब be. जो अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मुतबादल तरीके अपनाए, तो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं इसके अलावा? क्योंकि मुज़ाकरात हमने आजमा लिए, उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, और एक दफ़ा नहीं हुआ, ये बारहा हुआ। इसके अलावा फिर ऑपरेशंस भी किए, लेकिन ऑपरेशंस जो हैं वो हमेशा वक्ती एक सोल्यूशन देते हैं, कुछ अरसे के लिए अमन होता है, लेकिन उसके बाद दोबारा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। और अब जब वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आ गई है और वो उन्हीं अनासर को जब सपोर्ट कर रहे होंगे, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे? देखिए, आज हम जिस बुनियाद पर ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इस सेगमेंट हमने किया है, वो है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने अपना मुद्दा, अपना बयानिया जो है उसका इजहार किया है। उन्होंने अपनी मजबूरी बता दी है कि हम तो भाई साहब इनको हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो टीटीपी वाले हैं वो मुतालबे भी तो गलत कर रहे हैं ना। अब आप ये देखें कि फाटा की हैसियत की बहाली की बात कर रहे हैं, फिर जो उनके ग्रुप को सरहदी इलाकों वहां में पर ऑपरेट करने, ऑपरेट देखें करने की इजाजत यही वो मांग रहे हैं। मामले हैं जो एक रियासत कभी भी, एक इंडिपेंडेंट रियासत कभी इजाजत नहीं दे सकती ऐसे अनासर को जो आए ही यहाँ पर मुल्क की इंटेग्रिटी को के दुश्मन के तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से इस हुकूमत को हमें क्रेडिट देना चाहिए, चाहे वो निगरानों की है, चाहे वो अस्करी क़यादत के साथ मिलकर ये फैसले कर रही है। मेरा ख्याल ये है कि वी शुड नॉट सब्जेक्ट आवरसेल्फ टू देयर डिक्टेट। ठीक, और निगरान वज़ीर आज़म ने भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। बुखारी साहब, सबसे पहले मैं पेट्रोल की बात करना चाह रही हूँ। एक और डेटा भी आपके साथ शेयर करना था, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। पेट्रोल की ज़रा खबर सुना दें कि कितना सस्ता होने जा रहा है, या कहीं महंगा होने की खबरें भी तो नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं, जो आज तय होती हैं, उसका इफेक्ट जो है 3 महीने के बाद आता है, ये याद रखें आप। इसलिए कि पिछले जो सौदे हुए हैं उसके मुताबिक आपको सप्लाईज जारी रहती हैं। अगर कीमत महंगी थी तो आपको जब इंटरनेशनल कीमत गिर जाएगी तब भी आपको महंगा पेट्रोल मिलता रहेगा, इसलिए कि आपने ख़रीदा हुआ महंगा है। और इसी तरह से अगर कम कीमतें हो गई हैं तो इसका इफेक्ट आपको कुछ देर के बाद मिलेगा। एक तो ये है। देखिए, कीमतें पेट्रोल की किस रफ्तार से चढ़ी थी, ज़रा उसको रिकॉल कर लें आप। चाहे वो मुस्लिम लीग नून का दौर था, चाहे वो PTI का दौर था, जिस रफ्तार से कीमतें ऊपर गई हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान की कौम ने वो अफोर्ड कैसे किया। हाउ आर दे स्टिल रनिंग देयर कार्स एंड देयर ऑटो स्कूटर्स एंड एवरीथिंग ऑन द रोड्स। उनकी तादाद देख के, सड़कों पर रश देख के आपको बिल्कुल नहीं लगता कि पेट्रोल महंगा हो लोगों ने गया। एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, कोई आपके पास ऑप्शन ही दूसरी नहीं बात जो इसका अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है वो ये है कि कीमतें अगर एक दफ़ा बढ़ गई हैं तो पेट्रोल बेशक सस्ता हो जाए, लेकिन कीमतें कभी वापस अपनी किरायों में जगह पर कमी नहीं आती, ना चीज़ों किरायों पे की कमी आती। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि सितम ये है कि सिर्फ अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वही नहीं बढ़ाते। आपने देखा कि रेलवे के किराए 3 दफ़ा बढ़ चुके हैं जी। तो इसलिए ये पेट्रोल की कीमतों का ताल्लुक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ है, क्योंकि कीमतें इसके साथ साथ। तो अभी कमी होने जा रही है या बढ़ने की? अभी जो इशारा हमें मिल रहा है वो तो ये है कि कमी होने जा रही है, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। क्योंकि पिछली दफ़ा हमें कहा गया था कि 8 से 10 रुपए, 16 से 18 रुपए आपने खुद कहा था, लेकिन 2 रुपए हुई थी। लेकिन वो 2 रुपये हुई थी। अल्लाह करे इस दफ़ा ऐसा ना हो, क्योंकि एक दफ़ा धोखा खा चुके हैं हम, तो दोबारा ना खाएं। पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, इसलिए कि इसका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। आप ये देखें ना कि तेल की कीमत बढ़े और आलू की कीमत बढ़ गई। अब बताएं, वो आलू तेल खाता है, लेकिन चूँकि ट्यूबवेल चलना है, ट्रांसपोर्ट चलनी है, तो इफेक्ट तो होती है। मेरा ख्याल ये है कि हम सिर्फ इस तवक्को के साथ ये बात यहाँ ख़त्म कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की कौम जो है और पाकिस्तान के अवाम जो है उनके लिए कोई बेहतरी आए सूरत हाल में। इसलिए कि हमारे यहाँ जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है उस रफ्तार से ना हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, ना हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं। ऐलानात बहुत हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो अभी 40% भी नहीं हुआ है। ये मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको। तो ये जो रेशो होती है पूरी दुनिया में, कीमतों की जो महंगाई है, इन्फ्लेशन और इनकम, ये दोनों को मैरी करके तय होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा चूँकि कोई रिवाज नहीं है। साहब, कितने रुपए कम होने जा रहा है आपने बताया? देखिए, जो इशारा है वो ये कि पेट्रोल की कीमत 7 रुपये कम होगी और डीजल की कीमत 6 रुपये कम होगी। ये अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हुई तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इसलिए कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपनी जेब में भरने की बजाय, अपनी से मुराद ये नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर जेब भर रहा है, ख़जाना जो है ख़जाने में उतना ही जाना चाहिए जितना कौम अफोर्ड कर सकती है। और वैसे भी आलमी मंडी में कम हुई है, तो यहाँ पर भी कम होनी चाहिए। हमें तवक्को ये है कि ये कम होगी। अब दूसरा मौजूद जिसको आपने गोल करने की कोशिश की है वो भी अपनी नौयत के एतबार से इसलिए अहम है कि थोड़ा सा उसमें मातम करने का जवाज़ मौजूद है। और वो मातम इसलिए कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है इसने तो हमें कह दिया कि जी हम जो है वो सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन मेरे ख्याल से उनका ग्राउंड रियलिटीज़ से शायद कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बेस बनाया ये कि यहाँ पर हमारे जो अकोमोडेशन है, यानी रहने की जगह जो है वो बहुत सस्ती है।
बट इज़ दैट द ओनली थिंग? आप इन्फ्लेशन का हाल देखें, गरीब आदमी जो है वो अपना बजट नहीं बना सकता है। हमारी पर कैपिटा इनकम कहाँ किस लेवल तक पहुंच गई हुई है डाउनवर्ड्स। ये सारा कुछ देखने के बाद अगर वो ये फैसला करते तो मैं समझता कि शायद इसमें कोई जान है। ये हमें उन्होंने दुनिया में सस्ता तरीन करार तो दे दिया है, लेकिन सिर्फ घर बनाने घर में रहने से अगर मुल्क जो है उसकी महंगाई ख़त्म हो सकती है तो फिर और क्या चाहिए? क्योंकि हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि जिनको इस्तेमाल किया जा सके, और फिर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। किसकी जिम्मेदारी है ये सब कुछ करने की? हुकूमतों को चाहिए ना कि वो इस टू लिव विद दिस रेपुटेशन कि हम सस्ते तरीन मुल्क हैं, इसको क्वालिफाई करें ना, इसको ऐसा साबित करें कि हाँ वाकई हम हर एतबार से सस्ते हैं। हमारे यहाँ खाने सस्ते हैं, हमारे यहाँ फैसिलिटेशन सस्ती है, हमारे यहाँ जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो विद इन द रेंज हैं, हमारे यहाँ जो आपको ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है वो अप्रोचेबल है। तो तभी जाके आप तय करेंगे ना कि मुल्क सस्ता है या महंगा है। यानी आमदनी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है कि जितनी आमदनी होगी वो उस लिहाज से वो फिर तय होगा। मगर कि बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ हमारे जो लीडरशिप है वो एक आम आदमी को एम्पावर करने के बजाय, उसके माली हालात बेहतर करने के बजाय अपनी माली हालत बेहतर करते रहते हैं और हमारे अवाम जो है वो तरसते रहते हैं। ये सिलसिला जब तक जारी रहेगा हम इसी तरीके से सिसकते मरते और जीते रहेंगे। इन स्टैटिस्टिक्स से हमारे एक आम आदमी का पेट नहीं भरता है, उसके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो बुखारी साहब, भारत को इन्होंने तीसरे नंबर पर रखा है और जो नाइजीरिया, लीबिया, शाम और कीनिया जैसे ममालिक को भी रिहाइश के एतबार से पाकिस्तान के मुकाबले में महंगा करार दिया। देखिए, मैंने फिर कहा और मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि सिर्फ रिहाइश से ज़िंदगी पुरसुकून नहीं होती है। आप ज़रा ये देखें इन्फ्लेशन का क्या हाल है इंडिया में। हमारे मुकाबले में सब्ज़ियाँ वहाँ सस्ती हैं, हमारे मुकाबले में ईटेबल्स जितनी भी हैं वो सस्ती हैं। आप कंपैरिजन करके देख लें कि आप ये जो इंटरनेशनल जो फ्रेंचाइजेज हैं उसकी कीमत का मुआवजा करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा मेडिसिन का तो इतना खौफनाक फ़र्क है कि शर्म आती है ये महसूस करके कि जो गोली वहाँ पर अभी भी 1 रुपए से कम पर है वो यहाँ हमारे यहाँ 100 रुपए की मिल रही है। जो लाइफ सेविंग मेडिसिन वहाँ एक आम आदमी की अप्रोच में है वो यहाँ हमारे यहाँ लग्जरी आइटम्स में शुमार होती है। दैट इज़ व्हाट स्पीक्स द ट्रूथ। क्योंकि 400% तो एक दफ़ा में बढ़ा दी जाती है जो मेडिसिन की जो और जिन्होंने बढ़ाई होती है उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए बुखारी साहब? एक मतलब आम आवाम जो है वो उसके लिए एक वन लाइनर मुझे ज़रा बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है? अकाउंटेबिलिटी इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। खतरनाक बात की आपने बुखारी जी, साहब। मैंने इसलिए की है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि पीटीआई के दौर में जो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे कितना बड़ा स्कैंडल उनके गले था। फिर अकाउंटेबिलिटी भी तो हर इंसान अपने हिसाब से करता है ना बुखारी साहब। असल मसला ये है कि लेकिन दुरुस्त जो है वो अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।